بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات کتاب میں ہے، اور باب اول کے جو مقدمات اور اصول کے بیان میں ہے۔ پہلا مقدمہ اس نقطے کے بارے میں تھا کہ انسان کی زندگی میں دین کا کون سا کردار ہے، کہ الحمدللہ اس کو کسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دوسرا مقدمہ جو یہاں پر استاد سبحانی بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین کا انسان کی فطرت کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اچھا، آغاز میں فطرت کا معنی کرتا ہوں، اس کے بعد استاد سبحانی کے مباحث کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، فطر عربی زبان میں آفرینش اور خلقت کو کہا جاتا ہے۔ فطرت فطرہ سے مصدر نوعی ہے، یعنی ایک خاص طرح کی آفرینش اور خلقت۔ یہ اس لفظ فطرت کا لفظی معنی ہے۔ اچھا، فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت انسان کے اندر وہ موجود تمایلات، میلانات اور گرائشات کے جو ابتدائے خلقت سے انسان کے ساتھ ہیں، ایسے میلانات اور تمایلات جو ابتدائی خلقت سے انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ ایسے تمایلات ہیں، ایسے میلانات ہیں کہ جیسے ہی انسان خلق ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، باہر سے وہ کسی سے لیتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کھوج لگانے کی حس اور صلاحیت ابتدائی خلقت کے ساتھ ہے۔ ابھی تازہ بچہ پیدا ہوگا نا، اچانک آپ کوئی آواز کریں گے، کوئی چیز کھٹکھٹائی جائے گی، فوراً بچہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کھوج لگانے کی حس اور حقیقت کو ڈھونڈنے کی حس اور طاقت انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ میلان اور تمایل انسان کی تخلیق سے ہی انسان کے ساتھ عجین ہے اور ملا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اچھی چیزوں کے ساتھ محبت کرنا، خوب یہ ایک ایسا میلان ہے جو ابتدائی تخلیق سے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ انسان اچھی چیزوں سے محبت رکھتا ہے، خیر سے محبت رکھتا ہے، بری چیزوں سے فطرتاً بھاگتا ہے، یعنی انسان کے اندر یہ میل اور میلانات اور یہ تمایلات، یہ گرائشات رکھی ہوئی ہے کہ بری چیزوں سے بھاگتا ہے انسان۔ یا مثلا انسان خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے، یہ انسان ابتدائے تخلیق سے اسی طریقے سے جب سے انسان بنایا گیا ہے، انسان کے اندر یہ حس موجود ہے کہ انسان خوبصورت چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور میلان جو انسان کی آفرینش اور ابتدائے خلقت سے انسان کے ساتھ ہے وہ دینی شعور ہے۔ آپ جتنے بھی ادوار اور جتنی بھی اقوام گزری ہیں
ان کے اندر آپ اس حص مذہبی کو دیکھتے ہیں. میں بحث نہیں کرتا اس بات کے ساتھ کہ ان کا مذہب کون سا تھا، وہ لوگ خدا کس کو مانتے تھے، لیکن یہ حص دینی انسان کے اندر موجود ہے. یہ ابتدائی آفرینش سے ہے، یہ انسان کی طبیعت کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے. ان میلانات کو اور ان گرائشات کو فطرت کہا جاتا ہے. بس فطرت یعنی وہ تمایلات اور میلانات جو انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو فطرت کہا جاتا ہے. فطرت کی خاصیت یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے. فطرت کی خاصیت یہ ہے کہ تمام ازمان، جتنے بھی زمان گزرتے ہیں، ان تمام ازمان میں وہ چیز انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ فطرت کی خاصیتیں ہیں. فطری امر ایسا امر ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آج کے انسان کے اندر تو وہ تمایلات موجود ہو لیکن آج سے 1000 سال پہلے والے انسان میں نہ ہو. نہ، ابتدائے انسان سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں، ان تمام انسانوں کے اندر یہ فطری میلانات موجود ہیں اور ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں. طبیعت اس کے برخلاف ہے. طبیعت ہو سکتا ہے کہ کسی ایک خاص قوم کی عادت ہو، کسی اور قوم کی عادت نہ ہو، ایک خاص زمانے میں عادت ہو، دوسرے زمانے میں نہ ہو. عادت ایسے تبدیل ہوتی ہے، لیکن یہ فطری امور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ فطرت کی خاصیت ہے. اچھا، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دین کے ساتھ محبت رکھنا، شعور دینی انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نے بعد میں گھڑ لیا ہو. ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان دین کو اس حقیقی معنی میں اس طریقے سے شاید فقط فطرت کے ذریعے سے نہ سمجھتا ہو، کیونکہ فطرت میں ایک دھندلا میلان ہوتا ہے. میلان ہے، تمایل ہے، لیکن وہ بالکل صاف و شفاف نہیں ہے، دھندلا ہوتا ہے. لہذا انسان ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل کی بنا پر اس فطری تمایل کو درست زاویے میں نہ دیکھ سکے، اس کے اندر خرافات میں مبتلا ہو جائے. مثلا جیسے یہ دینی شعور ہے انسان کے اندر، ہو سکتا ہے کہ انسان اس حقیقی دین سے منصرف ہو کر کسی بت کو اپنا خدا بنا لے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا زور اس بات پر ہے کہ اصل دینداری کی طرف تمایل اور میلان انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. انسان سے آپ جدا نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں پر ممکن ہے آپ سوال کریں، اگر انسان کی فطرت میں اصل دینداری رکھی ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ بے دین کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بے دین ہوتے ہیں اپنے معاشرتی عادات کی بنا پر، کیونکہ انسان کے اندر فقط فطرت تو نہیں ہے، انسان کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہیں. خوب وہ نفسانی خواہشات، معاشرے کی تربیت، یہ بہت ساری چیزیں انسان کو اس فطرت سے غافل بنا دیتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں بعض عادات ثانویہ اس کی اس فطرت کو کم رنگ کر دیتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو انسان کی بہت زیادہ بری عادتیں انسان کی اس فطرت کو دبا دیتی ہیں، دفن کر دیتی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی اس فطرت کو دفن کر دیا. دسا اسی دفن کرنے کو کہتے ہیں، دسا یعنی دفن کرنا. تو یہ ہوتا ہے کہ پس یہ نقطہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ فطرت انسان کے دین انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کہ قرآن مجید اور روایات آل محمد میں بھی ان نکات کی طرف اشارات موجود ہیں. خوب، اس مقدمے کو یہاں پر ہم تمام کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مقدمے کی طرف چلیں گے کہ اس عبارت کے حصے کو پڑھ لوں، پھر اس دوسرے مقدمے کی طرف جاتا ہوں. الدین والفطرہ، فرماتے ہیں دین اور فطرت. ان علماء النفس یعتقدون
فرماتے ہیں کہ جو علماء نفس ہیں یعنی نفسیات دان، یعتقدون ان کا ماننا ہے کہ بأن للنفس الانسانیت ابعادا اربعہ، انسانی نفس کے اندر 4 بعد اور 4 زاویے ہیں، یکون کل بعد منہا مبدأ لآثار خاصۃ، کہ ان میں سے ہر ایک بعد اور ہر ایک جہت مخصوص آثار کا سرچشمہ ہے۔ پہلا بعد اور جہت روح الاستطلاع و استکشاف الحقائق، انسان کے اندر اطلاعات حاصل کرنے کی حس موجود ہے۔ روح یعنی یہاں پر اسی حس کے معنی میں لیا، استطلاع یعنی اطلاع حاصل کرنا، اطلاع طلب کرنا، چیزوں کو جاننا، چیزوں کی کھوج لگانا، یا فارسی میں کہتے ہیں حس کنجکاوی، یہ جستجو کی عادت، حس انسان کے اندر موجود ہے۔ معلومات اکٹھا کرنے کی حس اور حقائق کو کشف کرنے کی حس انسان کے اندر موجود ہے۔ وَهَذَا الْبُعْدُ مِنَ الرُّوحِ الْإِنسَانِ بَاعِثٌ فِطْرِيٌّ، فرماتے ہیں انسان کے روح کا یہ زاویہ اور جہت عامل ہے، ایک فطری عامل ہے، کس چیز کے لیے؟ لِسَعْيِ الْإِنسَانِ فِي سَبِيلِ مَعْرِفَةِ الْكَوْنِ، کہ انسان کوشش کرے اس ہستی کی شناخت حاصل کرے کہ بھئی یہ کائنات کیا ہے، یہ کیوں انسان اس میں بہت زیادہ جستجو کرتا ہے۔ یہ حس کنجکاوی، جستجو گر ہونا انسان کا، یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان تحقیقات کرے۔ لِسَعْيِ الْإِنسَانِ فِي سَبِيلِ مَعْرِفَةِ الْكَوْنِ وَاسْتِكْشَافِ الْحَقَائِقِ، حقائق کو کشف کرنے کی جو انسان کے اندر تڑپ ہے، یہ اسی حصے کنجکاوی اور جستجو گر ہونے والی صفت کی وجہ سے ہے۔ 2 حب الخیر والنزوع الی البر والمعروف، فرماتے ہیں دوسری چیز یا دوسرا بعد اور زاویہ جو انسان کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں چور سے چور آدمیوں نے وہ بھی پسند نہیں کرے گا کہ مجھے چور کہا جائے، اچھائی سے محبت کرتا ہے انسان، اچھائی سے محبت۔ والنزوع یعنی اشتیاق، نزوع یعنی اشتیاق، نیکی اور اچھائیوں کا اشتیاق یہ خود انسان کے نفس کے اندر رکھا ہوا۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَجِدُ الْإِنسَانَ فِي نَفْسِهِ مَيْلًا إِلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، اسی لیے خود انسان کے نفس کے اندر، وجود کے اندر ہم اچھائی اور خیر و صلاح کی نسبت ایک تمایل محسوس کرتے ہیں۔ وَإِنزِجَارًا عَنِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ، اور انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ برائی سے اور فساد سے متنفر ہوتا ہے۔ وَهَذَا الْإِحْسَاسُ الْفِطْرِي مَبْدَأٌ لِلْقِيَمِ وَالْأَخْلَاقِ الْإِنسَانِيَّةِ، یہ جو فطری احساس انسان کے اندر ہے یہ سرچشمہ ہے اخلاقی اقدار کا اور انسانی اخلاق کا۔ انسانی اخلاق کا جو سرچشمہ یہی احساس فطری ہے۔ 3 علاقۃ الانسان بالجمال، انسان خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا علاقہ ہے، رابطہ ہے۔ فی مجالات طبیعہ، نیچر کے اندر جو خوبصورتی ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ والصناعہ، یا وہ مصنوعات جو انسان خود بناتا ہے، خوبصورت چیز کے ساتھ خود محبت کرتا ہے۔ فالمصنوعات الدقیقہ والجمیلہ، جو مصنوعات یعنی صنعت کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو انسان خود بناتا ہے، خود بناتا ہے یعنی مواد اولیہ اس طبیعت نیچر سے لیتا ہے پھر ان کو خود بناتا ہے، مثلا جیسے گھر بنانا یا مثلا اور بہت ساری چیزیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے مصنوعات۔ ان کے مقابلے میں طبیعت اور نیچر ہے کہ جو خود قدرتی طور پر بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو دقیق اور خوبصورت مصنوعات ہیں، واللوحات الفنیہ والتماثیل الرائعہ، یہ جو فنی مختلف نقشے بنے ہوتے ہیں
یا خوبصورت تصاویر ہوتی ہیں، تستمد روعتها وجمالها من هذا البعد، ان کی کمک اور مدد ہوتی ہے، یہ جو اپنے جمال اور خوبصورتی کو آپ ان کے اندر محسوس کرتے ہیں، یہ کمک لیتے ہیں اس بعد اور اس انسان کے تمایل سے، کہ انسان کے اندر یہ جو میل رکھا ہوا ہے نا، اسی لیے دیکھتے ہیں انسان بہت ساری خوبصورت چیزیں بناتا ہے، جتنے بھی مصور حضرات ہیں وہ جو اتنی خوبصورت تصویریں بناتے ہیں، یا جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں وہ سارے کے سارے اسی انسان کے تمایل سے جنم پاتے ہیں۔ چوتھا، الشعور الدینی، دینی شعور، الذی یدعو الانسان الی الاعتقاد، جو دینی شعور انسان کو بلاتا ہے اس عقیدے کی طرف کہ بأن وراء ھذا العالم عالما آخر، اس عالم مادہ کے علاوہ بھی ایک اور عالم ہے، کہ یستمد ھذا العالم وجودہ منہ، کہ یہ عالم مادہ اپنا وجود اسی عالم سے حاصل کرتا ہے، وہ ماورائے مادہ عالم ہے جو اس عالم مادہ کو تخلیق کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْإِنسَانَ بِكُلِّ خُصُوصِيَّاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ الْعَالَمِ وَيَسْتَمِدُّ مِنْهُ، انسان اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ اسی عالم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی عالم سے کمک اور مدد لیتا ہے۔ وَهَذَا الْبُعْدُ الرَّابِعُ الَّذِي اكْتَشَفَهُ عُلَمَاءُ النَّفْسِ فِي الْعَصْرِ الْأَخِيرِ، فرماتے ہیں یہ جو چوتھا جنبہ ہے، زاویہ ہے، کہ نفسیات دانوں نے اس آج کل کے عصور اخیرہ میں، ابھی آخری زمانوں میں، یعنی کچھ عرصہ پہلے، کچھ عرصے سے بھی مراد یعنی 100-200 سال تک ہے کہ جب سے نفسیات نے ترقی کی ہے، انہوں نے اس چوتھے بعد کو بھی کشف کیا کہ شعور دینی بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ وَأَيَّدُوهُ بِالِاخْتِبَارَاتِ الْمُتَنَوَّعَةِ مِمَّا رَكَّزَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ قبل قرون، اور ان لوگوں نے تائید کی ہے بہت سارے تجربات کے ذریعے سے، مختلف قسم کے تجربات کیے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان کے اندر بعد مذہبی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بعد مذہبی اور شعور دینی جس کو ان علماء نفسیات دانوں نے آج کشف کیا ہے، جبکہ اسی پر قرآن نے، ذکر حکیم نے فوکس کیا ہے کئی صدیاں پہلے۔ وَأَشَارَ إِلَيْهِ فِي آيَاتِهِ الْمُبَارَكَاتِ، اپنی آیات مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مِنْھَا قَوْلُهُ تعالیٰ، ان آیات میں سے یہ مشہور آیت ہے سورہ روم کی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی تم اپنے رخ کو موڑ دو دین کی طرف، حنیفاً در حالی کہ تم حق گرا ہو، حق کی طرف منہ پھیرنے والے ہو، حق کی طرف تمایل رکھنے والے ہو۔ حنیف یعنی جو حق کی طرف تمایل رکھتا ہے، حق کی طرف منہ پھیرتا ہے۔ تو خدا نے متعال فرماتا ہے کہ تم اپنے رخ کو دین کی طرف پھیر دو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اپنے چہرے کو قائم رکھو، یعنی اپنا رخ قائم رکھو، کس چیز کی طرف؟ دین کی طرف۔ حنیفاً، یہ حال ہے اقم کی ضمیر سے، در حالی کہ تم حنیف ہو، حنیف ہو یعنی حق گرا ہو، حق کی طرف تمایل رکھنے والے ہو۔ حنیف کے مقابلے میں جنیف ہے، جنیف جو باطل کی طرف تمایل رکھتا ہے، حنیف یعنی جو حق کی طرف تمایل رکھتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اچھا فرماتے ہیں کہ یہاں پر الزم کو آپ محذوف مانیں، الزم فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور تم اپنے آپ کو لازم بنا دو فطرت خدا پر، اپنے آپ کو لازم ملزوم کر دو، ضروری کر دو اس بات سے کہ تم اس فطرت کے ساتھ چپک جاؤ، اسی کے ساتھ مل جاؤ، کہ التی فطر الناس علیہ، جس فطرت کے مطابق خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے، یعنی وہ فطرت جو تمہارے اندر رکھی ہے اسی فطرت پر ڈٹے رہو، اسی کو اپناؤ۔ فالآیت تنص علی ان الدین شیء کہ خلق الانسان علیہ وفطر بہ، وہ بریکٹ کو فعلاً چھوڑ رہا ہوں۔ آیت نص ہے یعنی صریح طریقے سے دلالت کرتی ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان کو خلق کیا گیا ہے،
جس پر انسان کی آفرینش کو ڈھالا گیا ہے. یعنی دین انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. دین انسان سے اکھاڑ کے آپ نہیں پھینک سکتے. ہو سکتا ہے حالات، معاشرے، خواہشات کی وجہ سے انسان اس بوجھ سے غافل ہو جائے، لیکن جیسے ہی وہ حالات اور مسائل ہٹ جائیں گے انسان فوراً اسی دین کی طرف متوجہ ہو جائے گا. وہ مشہور قصہ تو آپ نے سنا ہے نا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کہ مولا کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ خدا کے وجود پر دلیل کوئی بیان فرمائیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھا کبھی تو نے دریا کا، سمندر کا سفر کیا ہے؟ جی مولا میں نے دریا اور سمندر کا سفر کیا ہے. اچھا پھر ایسے بھی ہوا ہے کہ تم سمندر میں ہو اور اچانک سے کوئی طوفان آ جائے؟ جی مولا ایسے بھی ہوا ہے. اچھا اس طوفان میں آپ لوگوں کا جو وسیلہ تھا، آپ لوگوں کی جو کشتی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی؟ جی مولا وہ بھی ٹوٹ گئی. اچھا تم دنیاوی وسائل سے جتنے بھی تھے ان سے نا امید ہو گئے تھے؟ جی مولا ہم نا امید ہو گئے تھے. اچھا مولا فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں تجھے محسوس ہوا کہ کوئی ایک طاقت ہے جو تمہیں ابھی بھی بچا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا جی مولا واقعا میں نے ایسے محسوس کیا کہ ایک اور ایسی طاقت ہے کہ جو مجھے ان حالات میں بھی بچا سکتی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی چیز کا نام تو خدا ہے. جس ذات کی طرف تم متوجہ ہو رہے تھے وہی ذات تو خدا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے خدا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف تمایل، گرائش، میلان انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. انسان ان ظاہری اسباب کے دھوکے میں آ جاتا ہے، ان ظاہری اسباب کے حجابات میں محجوب ہو جاتا ہے، لہذا خدا کو بھلا دیتا ہے. ہم لوگ بھی جو اپنی زندگی کے اندر اس احساس کو اتنا قوی طریقے سے محسوس نہیں کرتے، اس کا مین اور مہم سبب یہ ہے کہ ہم ان ظاہری اسباب کے حجابات میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ اس اصلی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں. لیکن عزیز من، جیسے ہی آپ محسوس کریں گے کہ یہ ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے، جب ظاہری اسباب سے اعتماد ختم ہو جائے، خوب اس وقت دیکھیں کہ یہ انسان کی فطرت کس طریقے سے بیدار ہوتی ہے. انسان کے اندر یہ جو خدائی آواز رکھی ہوئی ہے، یہ صدائے الہی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، وہ بالکل صاف اور شفاف طریقے سے سنائی دے گی. انسان جتنا ان دنیاوی تعلقات سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا، بچائے گا، ظاہری اسباب سے جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اتنا خدا کی جانب متوجہ ہوگا. یہ فطرت اسی طرف انسان کو لے کر جائے گی. تاریخ کے اندر حتیٰ قرآن مجید جیسے نقل کرتا ہے، فرعون جیسا بندہ جو انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کر رہا تھا، لیکن جب اس دریا کے اندر اپنی پوری طاقت کو نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھا، ظاہری اسباب بالکل ختم ہو گئے، تو اس جگہ پر فرعون کے اندر بھی وہ فطرتی آواز بیدار ہوتی ہے اور چیخ کے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہارون و موسیٰ کے خدا پر، میرا وہی رب ہے. اب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جو اس وقت تک تھا وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ سب کچھ میں ہوں، اپنی طاقت کے نشے میں غرق تھا، لیکن جیسے ہی وہ ظاہری اسباب ڈہ جاتے، ختم ہو جاتے، انسان واضح طریقے سے اس فطرت کی آواز کو سنتا ہے. برحال فالآیت تنص علی ان الدین شیء خلق الانسان علیہ، آیت نص ہے اور صریح ہے اس مطلب پر کہ انسان اسی چیز پر خلق کیا گیا ہے. وفطر بہ، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے. کما خلق وفطر علی کثیر من المیول والغرائز، جس طریقے سے کہ انسان کو خلق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا بہت سارے میلانات پر. دیکھیں انسان کے اندر کتنے میلانات اور غرائز ہیں. اچھا یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے میل اور غریزہ اور فطرت، ان کے درمیان تھوڑا سا فرق بیان کروں.
دیکھیں غریزہ کہتے ہیں ہر وہ میلان کہ جو انسان کی ابتدائے خلقت سے انسان کے ساتھ ہے لیکن اس میں کمال کی طرف جہت نہیں ہوتی. مثال، بچے کے اندر میلان ہے کہ ماں کے ساتھ محبت رکھے گا، بچے کے اندر یہ میلان ہے کہ وہ غذا کی طرف متوجہ ہوگا. بچہ پیدا ہوگا فوراً رونا شروع کر دے گا کہ مجھے غذا دو. اب یہ میلانات انسان کے اندر ہے لیکن ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں یہ غرائز ہے، غریزہ ہے، یا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جبلت. یہ جبلی ہے، جبلت ہے انسان کی، غریزہ ہے. غریزہ یعنی وہ میلانات کہ جو انسان کی ابتدائی خلقت سے انسان کے ساتھ ہیں لیکن ان میلانات میں کمال کی طرف جہت نہیں ہوتی. مثلا بہت سارے یہ جو خود حتیٰ مرد کا خاتون کی طرف متوجہ ہونا کہتے ہیں یہ فطری یہ غریزہ ہے. خاتون کا مرد کی طرف متوجہ ہونا یہ غریزہ ہے. اب اس میں جہت کمالی نہیں ہوتی. فطرت اور غریزے میں فرق یہ ہے کہ فطرت بھی ایک ایسا میلان ہے جو ابتدائی خلقت سے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کمال کی طرف توجہ ہوتی ہے، جہت دار ہوتا ہے، کمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ فطرت اور غریزے میں فرق ہے. دوسرے الفاظ میں فطرت اور غریزے میں ایک چیز مشترک ہے اور ایک چیز دونوں میں جدا ہے. دونوں میں مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں میلان ہیں اور ابتدائی خلقت کے ساتھ انسان کے ساتھ ہے. یہ ایسے میلان ہیں کہ جو میلانات اور تمایلات انسان کو سیکھنے نہیں پڑتے، یہ انسان کی فطرت میں ہو، یعنی انسان کی آفرینش میں ہے، انسان کی خلقت میں ہے انسان کے ساتھ. غریزہ بھی اسی طریقے سے، فطرت بھی اسی طریقے سے. لیکن دونوں میں فرق یہ کہ غریزے میں جہت کمالی نہیں ہوتی، کمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو فطری تمایلات ہیں ان کے اندر جہت ہوتی ہے، وہ کمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان میں انسان کمال کی طرف توجہ رکھتا ہے. لہذا ایک مرد کا خاتون کی طرف میلان اس کو فطرت نہیں کہیں گے، غریزہ ہے لیکن فطرت نہیں ہے. فطرت کیا ہے؟ انسان کا خدا کے ساتھ محبت رکھنا، انسان کا کمال مطلق کے ساتھ محبت رکھنا، انسان کا معشوق مطلق پر عاشق ہونا. خب یہ فطرت ہے. یا مثلا کمال مطلق کی طرف امید جو انسان کی ٹوٹتی نہیں ہے، تمام اسباب کے ختم ہونے کے باوجود بھی انسان کی امید نہیں ٹوٹتی. خب کیوں نہیں ٹوٹتی؟ یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ انسان خود اپنی آفرینش میں آغاز فطرت کے ساتھ انسان جانتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو ان تمام اسباب پر حاکم ہے. اچھا، ممکن ہے پلٹ کر آپ سوال کریں کہ آقا یہ جو خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے یہ ہمارے معاشرے کا اثر ہے، یہ سماج کا اثر ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. نہ، انسان نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، جس سماج میں آنکھیں کھولی ہے، اس معاشرے اور سماج کا اثر یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اس کا عزیز من جواب یہ ہے کہ عادت اور فطرت میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، عادت مقطعی ہوتی ہے، ایک مخصوص زمانے میں ہوتی ہے. عادت ایک خاص امت اور گروہ کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، ایک خاص قوم کے ساتھ ہے. ایک قوم میں دوسرے قوم میں نہیں، ایک زمانے میں دوسرے زمانے میں نہیں. لیکن اگر ایک ایسا تمایل ہو جو تمام زمانوں کے لوگوں میں ہو، تمام زمانوں میں ہو، ایک خاص مقطع زمانی میں نہ ہو، ہر زمانے کے اندر موجود ہے اور ہر انسان کے اندر موجود ہے، کسی بھی قوم و قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، خب یہ عادت نہیں ہو سکتی، یہ فطرت کی علامت ہے. عادت ہوتی تو یہ ایک قوم سے دوسری قوم میں تبدیل ہو جاتی. خب یہ کیسا تمایل ہے کہ اولین انسان سے لے کر آج تک سب انسانوں کے اندر یہ تمایل پایا جاتا ہے. خب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاشرے کا اثر نہیں ہے، یہ خود تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ساتھ یہ چیز موجود ہے. یہ عام ترین فرق ہے خود فطرت اور عادت کے مابین. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فطرت مختلف انسانوں میں مختلف ہوتی ہے، اس معنی میں کہ کہیں پر شدید ہے اور کہیں پر ضعیف ہے. اگر انسان
ظاہری دنیاوی ذرق و برق اور ان ظاہری اسباب کے اندر کھو جائے اور گم ہو جائے تو یہ فطرت بھی بیچاری گنگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان ظاہری اسباب میں اپنے آپ کو گم نہ کرے تو بہرحال یہ فطرت بیدار رہتی ہے. وصلی اللہ علی محمد.